السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ان دنوں معروف یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز بہت ساری تحقیقاتی ایجنسیز اور اداروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ حال میں ہم نے دیکھا کہ معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ الزام ان پہ تھا گیمبلنگ کا، یعنی کہ گیمبلنگ پہ مبنی ایپس کو اور گیمز کو پروموٹ کرنا۔ اور اس کے بعد جب تحقیقات ہوتی ہیں تو ڈکی بھائی 4 نام لیتے ہیں، جس میں انسلی ہے، مدثر ہے، محمد حسنین ہے اور اقرا کنول ہے۔ اب محمد حسنین جو ہے ان کا تعارف سوشل میڈیا پر بطور موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے، لیکن بعد ازاں جب ڈھکی بھائی نام لیتے ہیں اور پھر کچھ ادارے محمد حسنین کی تصویر چلاتے ہیں تو وہ ایک اور کنٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسنین۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کرتے گیمبلنگ ایپس کا شکار کیسے ہو گئے، اس چکر میں کیسے پھنس گئے، اور ڈھکی بھائی نے جب ان کا نام لیا تو اب بجائے یہ کیسز کو فیس کرنے کی یہ ان اداروں کے خلاف FIR لانچ کیوں کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسنین کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ حسنین، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ کی جو پہچان ہے سوشل میڈیا پر وہ موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ ہے، آپ انگلش سکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ گیمبلنگ گینگ کا حصہ آپ کیسے بن گئے؟ ایپس کو پروموٹ کرنا جو کہ جوئے کو پروموٹ کر رہی ہیں، تشہیر کر رہی ہیں، اس سب کا آپ حصہ کیسے بنے؟ بیسکلی سب سے پہلے تو اس بات کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں نہیں۔ فرسٹ آف آل اٹس ناٹ می جو ان چیزوں کا حصہ تھا، اور اگر انوالومنٹ کی بات کی جائے تو اٹ واز ناٹ بائی دی سائڈ آف ڈکی، اٹ واز ناٹ ہز مسٹیک۔ اس نے جس بندے کو کرنا تھا یا دا پرسن یو از پوائنٹنگ آؤٹ دیٹ واز کریکٹ۔ NCCIA کی طرف سے بھی جس بندے کو نوٹس بھیجا گیا دیٹ واز آلسو کریکٹ۔ بٹ پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر پھر جو مجھے سلیکٹ کیا گیا ایز دی سو کالڈ محمد حسنین، دیٹ واز دی انکریکشن، جہاں پر فرسٹ آف آل آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی کائنڈ آف گینگ، بیکاز اف آئی واز آئی ووڈنٹ بی سٹنگ ہیئر، میں مزے کرتا۔ So if I'm still struggling, that's a sign that I'm still not a part of some kind of big billion-dollar organization or something like that. اوکے، مجھے یہ بتائیں، یہ جو اگر ہم اس کو کلیئر کرنا چاہیں اور جو آپ کے ویورز ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، ڈکی بھائی نے 4 نام لیے، اقرا کنول معروف ہیں ایسٹرالوجی کی وجہ سے، آپ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اسی طرح انسلی ہیں، مدثر حسین ہیں، تو یہ محمد حسنین شاہ اور محمد حسنین، ان میں فرق کیا ہے؟ کیا جو محمد حسنین شاہ ہے وہ آپ ہی ہیں، آپ کو سمن بھیجا گیا، یا وہ اور ہیں اور آپ الگ ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اگر بتاؤں تو اگر یہ لوگ مسٹیک کرتے بھی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ محمد حسنین خان کہیں ٹو ایڈریس می، خان ہو سکتا ہے، چانس ہے، بیکاز آئی ایم پٹھان آفٹر آل، بٹ شاہ دیر از نو ریموٹ ایون چانس ہی نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ شاہ لگے، بیکاز آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دیٹ بلڈ لائن، آئی ایم اے خان، بیسکلی دیٹس اٹ۔ تو شاہ سب سے پہلے میرے نام کے ساتھ لگتا ہے نہیں، سو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اچھا، نوٹس مجھے نہیں بھیجا گیا، بہت سارے لوگ اس کے اندر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ محمد حسنین شاہ کوئی اور انوسینٹ بندہ ہے، مجھے نوٹس بھیجا گیا، تو اس کے اندر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں محمد حسنین شاہ ہی وہ بندہ ہے جس نے گیمبلنگ کی، اور میں خود اگر آپ کو بتاؤں تو یہ 4 جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے میں ایک کو بھی نہیں جانتا پرسنلی بھی، اور انٹریکٹیولی یا آن لائن بھی میں نہیں جانتا۔ سو میں خود الگ ہی ایک پرسنالٹی ہوں، میں خود الگ ہی ایک کام کرتا ہوں۔ تو محمد حسنین اور محمد حسنین شاہ دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ سیپریٹ تھنگس۔ نہ مجھے ایک نوٹس بھیجا گیا، نہ مجھے کوئی سمن ملا، اور نہ میرا نام اصل میں NCCIA کی طرف سے بھیجا گیا، وہ محمد حسنین شاہ کا نام بھیجا گیا تھا، اور وہ محمد حسنین شاہ کو نوٹس بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسنین شاہ اور ہیں، آپ اور ہیں، اور نہ ہی آپ کا NCCI کی لسٹ میں نام ہے اور نہ ہی آپ کو سمن بھیجا گیا۔ تو پھر یہ بتائیں کہ یہ کنٹروورسی کیسے شروع ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ کو ٹرول کیا جا رہا ہے، آپ کی باقاعدہ تصاویر چلائی جا رہی ہیں، آپ کی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں کہ یہ 13 سالہ بچہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور خود جوئے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ یہ اس کہانی کا آغاز پھر کیسے ہوا؟ بیسکلی میں اگر اس کی شروعات کروں تو وہ بیسکلی اس طرح ہوا کہ آئی واز ون ڈے بیک ایٹ مائی تھیٹریکل، میں تھیٹر کے اندر بھی کام کرتا ہوں، سو وہاں پر مجھے نیوز ملتی ہے کہ ARY کی طرف سے ایک نیوز لانچ ہوئی ہے، محمد حسنین شاہ اس کے اندر ایک بندے ہیں، جو 4 نوٹسز پہلے والے بھیجے گئے تھے ان ساروں کی نیوز تھی، اس کے اندر نام بھیجا گیا محمد حسنین شاہ کا۔ تو انہوں نے کہا محمد حسنین شاہ ایک نامی گرامی ایک یوٹیوبر ہیں اور وہ یہ بچے ہیں، تو انہوں نے مسٹیک یہ کی کہ پکچر میری نہ گئی بٹ نام اسی بندے کا ڈالا، تو مسٹیک انہوں نے بیسکلی یہی کی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ
مسٹیک کی, پھر وہ اس مسٹیک سے ایسکیلیٹ یہ ہوا, لوگوں نے تو میری پکچر دیکھی نا, لوگ تو مجھے پہچانتے ہیں کہ یہ محمد حسنین ہے, تو انہوں نے شاہ کو انٹائرلی نکال کے محمد حسنین کا نام ہی ڈال دیا بیچ میں. تو غلطی اصل میں یہ ہوئی ہے کہ ARY کی طرف سے, اگر ان کے پتہ نہیں ان کے ایڈیٹرز میں کوئی خرابی تھی, جو بھی تھا, انہوں نے بیسکلی اس طرح کیا ہے کہ محمد حسنین نام بس گوگل میں ڈالا ہے, سب سے پہلا نام میرا ہی آیا ہے, انہوں نے اسی کو ڈال دیا ایز اے یوٹیوبر, اور انہوں نے یہ چیک نہیں کیا کہ محمد حسنین شاہ ایک بہت ہی چھوٹا موٹا یوٹیوبر ہے جس کا میں بھی نہیں جانتا یہ ہے کون. تو انہوں نے یہ تک نہیں چیک کیا کہ وہ اصلی اکاؤنٹ کو دیکھے کہ محمد حسنین شاہ ہے کون. انہوں نے بس ڈائریکٹلی جو نام پہلے آیا, جو تصویر پہلے آئی, بس وہی ڈال کر میرے نام کو, محمد حسنین شاہ کے نام کو ساتھ میں اٹیچ کیا. پھر اس کے بعد جو لوگوں نے اٹیچ کیا, پھر میرا نام, پھر ساتھ ہی ساتھ پکچر, پھر بس یہ آگے بڑھتا گیا. اچھا, یعنی کہ اس ساری صورتحال کا, اس کہانی کا آغاز ایک کنفیوژن سے ہوتا ہے. اب تک کتنے چینلز اور کتنے ولاگرز یا پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ آپ کی تصویر جو ہے وہ یوز کر چکے ہیں؟ اچھا, میں یہاں پر ایگزیکٹ نمبر نہیں پہچانتا, اور نہ مجھے ایگزیکٹ نمبر معلوم ہے, کیونکہ آف کورس جتنی یہ نیوز بڑھ رہی ہے تو اور چینلز بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں. انہوں نے یہ کنفیوژن بنائی, انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ محمد حسنین شاہ, انہوں نے میری پکچر نہیں لگائی پر محمد حسنین نام ضرور کہا. تو وہ اگر کلیریفائی کرتے ہیں کہ محمد حسنین شاہ ہے, محمد حسنین نہیں, تو اٹس نو ایشو, آئی وونٹ بی فائلنگ اے کیس اگینسٹ دیم. بٹ جن لوگوں نے میری پکچر ڈال کے پھر میرے اوپر پوری کی پوری بایوگرافی بھی نکال کے ڈالی, مینی, اینڈ آئی ول بی شیئرنگ دی فائل ود یو ایز ویل, اینڈ یو گائز کین شو دیٹ آن دی اسکرین ایز ویل. اوکے, آپ کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ NCCI کے آفس کے باہر اسلام آباد کھڑے ہیں, آپ نے مختلف چینلز اور پرسنالٹیز کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا چینل ایسا ہے جس کے خلاف آپ نے کیس کیا ہے؟ کیا باقاعدہ FIR لانچ ہو چکی ہے, آپ نے اپلیکیشن دی, اور وہ ولاگرز اور انفلوئنسرز کون سے ہیں جن کے خلاف آپ نے یہ کیس کیا کہ وہ آپ کو ڈیفیم کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹ نمبر میں یہیں پر نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ گروئنگ نمبر ہے, گروئنگ نمبر ہے. ابھی تک لوگ نیوز بنا رہے ہیں, ان کو یہ تک نہیں پتا کہ میں نہیں ہوں, وہ دوسرا بندہ ہے. تو ابھی تک لوگ نیوز بنا رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ نمبر مائی سیلف, کیونکہ میں مسلسل سرچ کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک نیا نام نکل رہا ہے. بٹ جو مین نام ہے محمد حسنین شاہ کا, جو نام کنفیوز جن لوگوں نے سب سے پہلے کروایا, اور بھی ڈفرینٹ چینلز ہیں, تو ان سارے چینلز نے یہ ساری مسٹیکس کی. ایگزیکٹلی مجھے ابھی خود بھی نہیں پتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس نوٹیفیکیشن کو یا آپ کے نام کو NCCI کی لسٹ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. جب آپ NCC کے آفس میں جاتے ہیں تو انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ کیا انہوں نے آپ کو کوئی لسٹ دکھائی کہ اس میں آپ کا نام موجود ہے؟ ان کو نہیں, آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے, یا پھر ان کی جانب سے جب آپ نے بتایا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں تو ان کی جانب سے رد عمل کیا تھا؟ سب سے پہلے بیسکلی تو ایک کمیونیکیشن بہت بڑا ایرر مجھے فیل ہوا, کیونکہ جو اسلام آباد برانچ ہے آف NCCI, میں نے جب ان کو یہ نیوز دی کہ دس از دا کیس, تو ان کو یہ تک نہیں تھا پتا کہ آئی ایم ناٹ دی پرسن ہو ایکچولی گاٹ دی نوٹس. تو سب سے پہلے تو یہ بھیجا گیا لاہور کی طرف سے, تو چاہیے تھا کہ دا ہول آف پاکستان اینڈ آل آف اٹس NCCI, ان کے سارے برانچز کے اندر یہ نیوز پھیل جاتی کہ یہ بندہ ہے, اس نے یہ کیا. بٹ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ محمد حسنین شاہ دوسرا ہے, یہ دوسرا ہے, اس کو نوٹس بھیجا ہی نہیں گیا, ان کو خود یہ نہیں پتا. تو جب میں نے یہ اپلیکیشن, سب سے پہلے تو میں نے FIR کے لیے اپلیکیشن بھیجی ہے. اٹس ناٹ کرنٹلی کانکریٹ, کیونکہ وہ مجھے ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں NCCI یہ ہینڈل کرتی ہے, پر اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہے جو کہ PTA جس طرح آرگنائزیشنز وہ ہینڈل کریں گی. سو ونس وی گیٹ دی ریٹن کہ کس آرگنائزیشن نے کس پارٹ آف دس ہول ایرر, اس ہول جو ڈیفیم کا جو ایک کام چل رہا ہے, اس کا جتنا وہ مجھے سمجھاتے ہیں, تو میں ہر ایک آرگنائزیشن کے پاس سیپریٹلی جاؤں گا اور ایک ڈفرینٹ آئی بی فائلنگ اے ڈفرینٹ ایپلیکیشن. اچھا, کمنگ ٹوورڈز واٹ دی ایرر واز, تو مجھے ریسنٹلی ہم لوگوں نے اس کو سوچا ہی نہیں کہ ضروری تھا کہ ہم کہیں کہ میرا نام ڈالا ہی نہیں گیا. میں نے اپلیکیشن جیسی سبمٹ کی تو وہ لوگ ابھی تک اس مسکنسیپشن میں ہیں کہ میرا نام اصل میں سمٹ کے اندر, سمن کے اندر میرا نام ہی ہے, ان کو یہ ابھی تک نہیں پتا. سو وہ اسی مسکنسیپشن میں, مجھے فیل ہوا کہ یہ تو آبویس ہے, ابھی تک چاہیے تھا کہ ان کو یہ آبویس چیز بھی نہیں تھی پتا. ریسنٹلی جب میں ان کے پاس گیا ٹو گیٹ اپڈیٹس, تو ان کو تبھی پتا چلا کہ اچھا تم نہیں ہو, وہ کوئی اور ہے جس کو سمن بھیجا گیا. سو ا بگ کمیونیکیشن ایرر ان مائی پرسیپشن, اور ایک بہت ہی بڑا بلنڈر ہے, not only by NCCI but also by all these other organizations as well. Okay, میرے خیال میں تو یہ سب سے بڑا بلنڈر جو ہے یا اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ان ٹی وی چینلز کی جانب سے ہوتا ہے جنہوں نے آپ کی تصویر استعمال کی, کیونکہ
NCCI نے تو صرف نام دیا. تو یہ بتائیں کہ جس ادارے نے, جس چینل نے سب سے پہلے آپ کی تصویر چلائی ہے, کیا آپ نے ان سے بھی رابطہ کیا, انہیں کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے غلط شخص کی تصویر چلا دی؟ اچھا, مجھے خود اس کا پتہ نہیں تھا کیونکہ آئی ایم ناٹ اے پرسن جو اپنا ای میل یا جی میل زیادہ استعمال کرتا ہے, بٹ میں نے ضرور کوشش کی کہ بیکاز اتنے زیادہ ای میلز آتے ہیں, آفیشیل میرا ای میل ہے تو اس کے اندر چلے جاتے ہیں, اکثر نیچے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو مجھے لگا کہ کیا پتہ مجھے ہی بھیجا گیا ہو سمن, تو میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے پوچھا فرام اے ویری فیمس پروڈیوسر / ڈائریکٹر وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال آف دی پشاور برانچ آف ایئر وائی نے سب سے پہلے اس نیوز کو ایئر کیا. تو میں نے وہاں پر ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو سمن ہے, وہ جو نوٹس ہے وہ مجھے ہی بھیجا گیا ہے کہ نہیں وہ کسی اور کو بھیجا گیا, اور میری تصویر کیوں استعمال کی, ایم آئی دی ریئلی دا پرسن جس کو یہ سمن بھیجا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ویٹ اے سیکنڈ, میں ہیڈ آفس سے پوچھ کے آتا ہوں. تو ہیڈ آفس سے جب انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ سمن اور نوٹس میرا ہے ہی نہیں, میرا ویسے ہی نام اور پکچر استعمال کی گئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا بھی کیا کرنا ہے, کیا آپ اس کو کلیریفائی نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے, اور اس طرح پریویسلی ایک نیوز کے اندر ہوا تھا اور ہم لوگوں نے ایک سیلیبریٹی کا نام غلطی سے استعمال کیا. سو انہوں نے بڑا کام کرنے کی کوشش کی سچویشن کی, بٹ وہ سچویشن تو اسکیلیٹ کر ہی گئی تھی نا. ایک دفعہ جب لوگوں کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ موقع کو چھوڑتے کہاں پر ہے, وہ پھر جب تک کلیریفیکیشن نکلتی ہے, جب تک سب کچھ نکلتا ہے, ساری ریپوٹیشن خراب ہی ہو جاتی ہے. سو میں نے ان کو کہا کہ یو شوڈ کلیریفائی آل آف دس. تو انہوں نے کہا نہیں اس طرح کوئی بڑی بات ہے نہیں, یہ تو زندگی ہے, آتا رہتا ہے, آتا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ یہ ان کی غلطی ہے, جو کہ ان کی آبویسلی غلطی ہے, کیونکہ انہوں نے صحیح بندے کو نہ کنسرن کیا, نہ اس بندے کو سامنے لے کر آئے, نہ اس بندے کو. تو اس وقت جو اصلی محمد حسنین شاہ, اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون. اس کی ہم نے تصویر بھی نہیں دیکھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب ان کی نوٹس میں یہ چیز لا دی ہے کہ ARY کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ وہ نہیں ہے, NCCI کو بھی پتہ چل گیا, کیا ابھی تک ان کی جانب سے کوئی کلیریفیکیشن, کوئی نوٹس, کوئی اپالوجی باقاعدہ چینل پہ نشر کی گئی ہو یا آف دا ایئر آپ سے کی گئی ہو؟ فرسٹ آف آل نہیں, اس طرح کچھ نہیں کیا گیا. NCCI کی بات کی جائے تو لاہور NCCI کی طرف سے نہ مجھے یہ بھیجا گیا کہ آپ کو سمٹ ہم لوگ سمن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, نہ یہ بھیجا گیا کہ غلطی سے آپ کا نام ڈال دیا گیا یا غلطی سے چینلز نے آپ کا نام لیا, کچھ نہیں, بس خاموشی. تو لاہور کی طرف سے تو نہیں تھا کچھ. اب اسلام آباد والوں کو تو خود نہیں پتا کہ کس کو بھیجا ہے کس کو نہیں بھیجا, تو وہ مجھے کیا کلیریفیکیشن دیں گے اس بات کے, تو انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اچھا پھر چینلز والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی نہیں ہے, خیر ہے, ہوتا رہتا ہے. تو انہوں نے انسٹیڈ آف سیئنگ اینڈ انسٹیڈ آف ایکچولی شوئنگ کہ یا دیر از این ایشو, اور انہوں نے انسٹیڈ آف اپالوجائزنگ آن پبلک یا انسٹیڈ آف اپالوجائزنگ ان دیئر شو, انہوں نے ڈائریکٹلی بس اگنور کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بس چلتا رہتا ہے. سو دیٹس واٹ ہیپن. اوکے, مجھے یہ بتائیں, آپ کے فالوورز اچھی خاصی تعداد میں ہیں, آپ کو لوگ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, آپ بہت ساری فیلڈز میں کام کرتے ہیں, تو اس کنٹروورسی کے بعد جب آپ کی تصویر بھی چلائی گئی, میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 13 سالہ بچہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور خود جوئے کی لت میں پڑ چکا ہے. کس طرح کی ٹرولنگ اور تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ ویل دیکھیے, فرسٹ آف آل تو میں کہوں گا کہ ٹرولنگ اور تنقید مجھ پہ شروعات سے لے کر ابھی تک ہو رہی ہے اور چلتی رہے گی, اور اس کا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہاں پر جو بھی سکسیزفل ہوتا ہے یا اچھا کام بھی کر رہا ہے, چھوٹے سے چھوٹا یوٹیوبر ہو گیا, وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ٹرولنگ ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں پر آئیڈل کسے بنایا جاتا ہے؟ جو بندہ فضول بکواس باتیں کرتا ہے, جو سوسائٹی پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے, جو ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ ہمارے ینگسٹرز کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں, مینٹلی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں برین ان کا فرائی کر رہے ہیں. ایسی باتوں کرنے والوں لوگوں کو آئیڈل بنایا جاتا ہے. تو اگر آپ ہمارے یہاں پر کیا بنایا گیا ہے, ہالی ووڈ کے اندر آپ دیکھیں تو ہیرو وہ بندہ کبھی نہیں ہوگا جو کہ بڑا تیز دماغ والا ہے اور وہ ایک سائنسدان ہے اور وہ جو ہے کچھ اچھا کام کرے گا. نہیں, وہ بندہ بنایا جائے گا جس کے 6 پیکس ہوں گے, جس کے ساتھ ایک اچھی سی خاصی اچھی دکھنے والی ایک لڑکی ساتھ میں ہوگی اور ایک بڑی سی رائفل ہاتھ میں پکڑی ہوگی اسے. تو ہمارے انہوں نے ان کو دیکھ کر کاپی کر لیا, اور ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی جو بیڈ بوائے جو بن جاتے ہیں نا, ان کو بھی بس آئیڈل بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ تو بیڈ بوائے, یہ تو بڑا آئیڈل ہے ہمارے لیے. تو یہ باقی سارے بھیڑوں کی طرح اس کے پیچھے بس چلنے لگتے ہیں, ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. تو تنقید تو ہوتی رہتی ہے اور مجھے فرق بھی نہیں پڑتا آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ ان جیسی چیزوں سے آئی ڈونٹ کیئر. بٹ میں نے یہ جو کیس کیا, یہ جو اپلیکیشن ڈالی, اٹ واز ناٹ فار مائی اون سیک, کیونکہ مجھے
I don't care honestly speaking. میں رات کو جس طرح کل رات سویا ہوں اسی طرح پچھلے ہفتے بھی میں سو رہا تھا اور اگلے ہفتے بھی سوؤں گا. مجھے میری نیند میں نہ مسئلہ آتا ہے, مجھے نہ میرے دن میں مسئلہ آتا ہے, نہ کوئی مجھے اریسٹ کر رہا ہے, تو فرق ہی نہیں پڑتا. بٹ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا, میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو اصلیت کے اندر لوگ ہیں جن کو شکار بنایا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا, حالانکہ وہ انوسنٹ ہوتے ہیں, جھوٹ کا شکار, مس انفارمیشن کا شکار, جو فیک انفارمیشن ہے اس کا شکار, تو میں ان کے لیے ایک آواز بنانا چاہتا ہوں, اس کو ایک آئیڈل بنانا چاہتا ہوں, ایک موقع بنانا چاہتا ہوں, ایک مومنٹ کہ وہ اسے آگے لے کر آئیں اگر کل کو ان کی بھی زندگی کے اندر اس طرح کچھ ہوتا ہے. کیونکہ میں تو ایک بڑا, آپ کہہ سکتے ہیں میری تو ہسٹری اس طرح ہے کہ اس کے اندر بڑی کنٹروورسیز چلی ہیں, تو مجھے فرق نہیں پڑتا. بٹ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ان کی ایک, آپ کہہ سکتے ہیں ریسپیکٹفل ایک ان کی لائف گزری ہے, ان کی ایک ریسپیکٹفل پرسونا گزری ہے, اور اس کے اوپر جب داغ پڑتا ہے تو وہ پھر کبھی صاف نہیں ہو پاتا, وہ کبھی پھر لوگ اسے دے ڈونٹ لک aside that, تو لوگ ان کے اوپر وہ دھبا ڈال دیتے ہیں. تو یہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں, نہ کہ میرے اپنے آپ کے لیے honestly speaking. اوکے حسنین, یہ بتائیے یہ جو گیملنگ ایپس ہیں یا پھر گیملنگ کو پروموٹ کرنے والی گیمز ہیں, اب یہ مبہم چیز نہیں رہی, اب یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, یہ لوگوں کو آفرز کرتے ہیں. کیا کبھی آپ کو ایسی کوئی آفر ملی کہ آپ اس گیم کو, اس ایپلیکیشن کو پروموٹ کر دیں؟ اچھا, اس کے اندر ابھی ایک فنی بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے ایک بھی اسپانسر ہی نہیں ملا. اگر وہ کسی اچھی کمپنی کا ہو یا کسی بری کمپنی کا ہو, اگر کسی یونیورسٹی کا بھی ایک 10 روپے بھی دے دے تو چلے میں اسپانسر کا نام نہیں لے لوں گا نا. میری ایک بھی ویڈیو کے اندر نہ میں نے اسپانسر کا ذکر کیا, نہ کوئی اسپانسر کا لنک تھا, نہ میری کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پر میں کپڑے وغیرہ بیچتا ہوں, مرچنڈائز, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے پیسے کماتا ہے. تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. میرا ایک ہی واحد جو سورس آف انکم ہے وہ یہ ہے کہ جو میں اسپیکنگ کرتا ہوں, یہ جو ٹیچنگ کرتا ہوں, بس یہی میری سورس آف انکم ہے, یا جو کتاب ہے میری اس کا. تو سوچیے اگر ایک بندہ پوری کتاب لکھتا ہے, وہ پھر بیچتا ہے ایٹ سچ اے لو پرائز فار اسٹوڈنٹس, پھر وہ اپنی جو کورسز ہے وہ فری کے اندر پڑھا رہا ہے آن یوٹیوب وغیرہ, پھر وہ بندہ جو ہے آ کے جرنلزم اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہا ہے اور فری آف کاسٹ, تو وہ ان ساری چیزوں کے اندر کیوں پڑے گا؟ تو فرسٹ آف آل یہ تو بات ہے کہ اسپانسر میں نے لیا ہی نہیں ہے ابھی تک. اچھا, آفر کی بات کی جائے تو آفر ضرور ہوا ہے, اور گیمبلنگ ایپ کا تو مجھے ڈائریکٹلی نہیں پتا, بٹ اسکیمس کا مجھے ضرور آفر ہوا ہے. سب سے پہلے تو PUBG گیم کا مجھے آفر ملا تھا, جس کے میں ہائیلی آئی ایم اگینسٹ PUBG اینڈ سچ ٹائپ آف گیمز, آئی ہیٹ دیم آبویسلی اسپیکنگ, فرینکلی اسپیکنگ. تو انہوں نے کہا کہ یو شوڈ جسٹ ریکارڈ دیٹ یو آر پلئنگ دا گیم, بس اسی کو اپلوڈ کرنا, باتیں ہی نہیں چاہیے ہماری آپ کی, بس آپ صرف ریکارڈ کریں, اتنا ہی کافی ہے. اینڈ دے آر آفرنگ می مور دین لیکس ان اماؤنٹ. بٹ ایک چیز جو میں خود بہت زیادہ ہیٹ کرتا ہوں, کنڈیم کرتا ہوں, سو وائی وڈ آئی بی اسپریڈنگ دی نیوز اباؤٹ دیٹ. پھر مجھے ایک کو جس طرح کسی کی کوئی گیم ہے اس کے بارے میں ایک آفر ملی دیٹ وی کین پے یو 2 لاکھ, پھر وہ 5 لاکھ, پھر وہ آخر میں 10 لاکھ تک مجھے آفر کر رہے تھے کہ آپ نے ایک پروموشن کرنی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اس طرح ایپ ہے کہ گیمز کھیلیں گے آپ ٹوکن کے بیسس پہ, اور وہ ٹوکن آپ نے خریدنا ہے ود ریئل منی. تو مجھے خود نہیں تھا پتا کہ یہ ہے کیا چیز, جو چیز میں خود نہیں استعمال کرتا, خود سمجھتا نہیں ہوں, خود جانتا نہیں ہوں, اسے میں کیوں پروموٹ کروں. تو اس کو بھی میں نے ڈکلائن کر دیا. اور اسی طرح ڈفرینٹ اسکیمس چلتے بھی آ رہے ہیں, اور ان کو میں نے پہلے سے ہی کہہ بھی دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ بھی کریں, پھر بھی بس لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ خود ہی ان اسکیمس کے اندر پڑ چکا ہے. اوکے, مجھے یہ بتائیں, جس شخص نے آپ کا نام لیا یعنی کہ محمد حسنین شاہ کا, اب آپ اس سے منسوب ہو گئے, یہ بتائیں کبھی آپ کی ڈکی بھائی رجب بٹ یا ان ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبر سے کبھی پرسنلی ملاقات ہوئی؟ نہیں, بیسکلی آپ فالو بھی نہیں کرتے؟ نہیں, میں فالو بھی نہیں کرتا, اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے ان کا کانٹینٹ تک نہیں دیکھا ابھی تک. بس اتنا جانتا ہوں کہ لوگ ان کے پیچھے ہنستے رہتے ہیں, کہ اپنے فیملی والے دکھاتے ہیں, اپنی لائف دکھاتے ہیں, پرسنل چیزیں دکھاتے ہیں, اسی کے بیسس پہ ویوز کماتے ہیں, اور ہمارے یوتھ کو وہ فیک چیزیں دکھا کے, فیک زندگیاں دکھا کے ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ بھی ٹریڈنگ کریں, آپ بھی یہ کریں, آپ بھی وہ کریں, آپ اس طرح کریں. اسکیمز ہی ہوتے ہیں نا, تو آپ بھی کمائیں گے خوب سارے پیسے. بس یہی سب کچھ ان کا چلتا ہے. میں نے آج تک مشکل سے کئی ایک ویڈیو ان کی دیکھی ہوگی. رجب بٹ تو میں جانتا بھی نہیں تھا کون ہے, ابھی مجھے پتا چلا ہے. اور ڈکی بھائی کا تو مجھے اس زمانے سے اسی لیے پتا تھا کیونکہ بڑا یوٹیوبر ہے, اسی لیے. تو میں ان کو نہ خود جانتا ہوں, نہ پرسنلی انٹریکٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ, نہ میں ان کا کانٹینٹ دیکھتا ہوں, نہ میں ان کے ساتھ کبھی بات ہوئی ہے. تو اچھا, سیکنڈ ہینڈ ان کے بارے میں مجھے خوب ساری انفارمیشن ملی ہے. ان کے دوستوں کے ساتھ تھوڑی ملاقات ہوئی ہے, کچھ اس طرح خود کانٹینٹ کریٹر جو کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے ساتھ بات کی گئی,
اور وہ بھی ان کے اگینسٹ ہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ سارے کے سارے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان چیزوں میں ملوث ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو وہ بھی ان کے پیچھے بات کرتے ہیں. تو نو پرسنل انٹریکشن, نہ ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, نہ میں ان کو جانتا ہوں. اوکے, آپ کے تاثرات ویسے کیا ہیں ان یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے بارے میں, ویسے عمومی طور پر جو یہ ولاگز بناتے ہیں اس بارے میں بھی, اور اب جو کنٹروورسی کا یہ لوگ شکار ہوئے ہیں, جس طرح کے الزامات ان پر لگ رہے ہیں اور جس طرح کے کیسز کا یہ سامنا کر رہے ہیں, تو بینگ اے انفلوئنسر, کیونکہ آپ کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے تاثرات اور نظریات ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا, بیسکلی بات کی جائے تو میں نے اس کے اوپر پوری کی پوری ویڈیو بنائی جسٹ ڈے بیفور مجھے جو نوٹس کی نیوز ملی کہ میرے نام پر نوٹس بھیجا گیا. اچھا, اس کے اندر میں نے بلیٹنٹلی کہا کہ میں بہت ہی خوش ہوں. میں نے پشتو کے اندر وہ ویڈیو بنائی کیونکہ جب زیادہ ایموشنز نکلتے ہیں تو اپنی نیچرل مادری زبان میں بس نکل ہی جاتا ہے بندہ. تو میں نے اس کے اوپر خصوصی طور پر ویڈیو بنائی کہ جو ہمارے پٹھان ویڈیو میکنگ ہے, جو ہمارے پٹھان لوگ ہیں, کیونکہ پٹھان کمیونٹی کے اندر تو میں نے ایک بھی بندہ نہیں دیکھا جو کہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بنائے, سوائے 2-3 ناموں کے جو کہ بڑے بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ سارے کے سارے گند بلا و فضول چیزیں بیچ رہے ہیں. That is their selling point, that is their content. اچھا, پھر اوور آل پاکستان کے اندر ہیں اچھے یوٹیوبرس. یہاں پر یہ ہے کہ چلے وہ تھوڑے سے اچھے یوٹیوبرس بھی ہیں, بٹ برے پھر بھی بہت زیادہ ہی ہیں. کیونکہ اگر پٹھان لوگ اس طرح ہے تو پھر سارا پاکستانی اس طرح ہے, اور اگر پاکستان اس طرح ہے تو انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سارے ملک ہی اسی طرح ہوں گے. یو کین جسٹ ٹیک دی, کیونکہ معاشرہ سیم ہی مائنڈ سیٹ پہ چلتا ہے. تو میں نے بلیٹنٹلی کہہ دیا کہ میں بہت ہی خوش ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ ساروں کو اریسٹ کرے, ساروں کو خوب ساری کٹائی ملے, اور ساروں کو بتایا جائے کہ بس آپ یہ سب کچھ آپ نے نہیں کرنا, تاکہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھے. ان لوگوں نے ایسی فیک چیزیں پھیلائی ہیں, کہتے ہیں کہ یہ گاڑی میں نے آج خریدی, یہ گاڑی میں نے آج خریدی, یہ سب کچھ کیا, یہ سب کچھ ہم لوگوں نے یوٹیوب کی طرف سے کیا. صاف دکھ رہا ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب کی طرف سے یہ سب کچھ نہیں کماتے. کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے بنگلے ہیں؟ میرے پاس ابھی تک اپنی گاڑی نہیں ہے. میرے ایک فادر کی گاڑی ہے, وہ بھی کیونکہ ہی ورکس ان بزنس, وہ اس کی اپنی گاڑی ہے, اینڈ ہی از 5 days آؤٹ آف دا 7 جو ورک ڈیز ہوتے ہیں وہ پشاور میں ہوتی ہے. میں ہمارے پاس ہوتی بھی نہیں ہے. میں یانگو کے اندر اپنی کلاسز کے لیے جاتا ہوں. تو آپ سوچیں, میں مہران کے اندر جب کلاسز کے لیے جاتا ہوں تو مہران کہاں پر, اور پھر لیمبرگینی خریدنا اور بگاٹی خریدنا اور یہ سب کچھ, تو وہ بڑا ہی فرق ہوتا ہے نا. مجھے حسنین یہ بتائیے گا, ایک اور سوشل میڈیا پہ اسٹار ہیں شاہد انور, وہ آپ کے خلاف بڑی ویڈیوز بناتے ہیں, آپ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. وہ کیا معاملہ ہے, ان کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی رنجش ہے یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, میں کہوں گا کہ دیکھیں اس کے ساتھ میرا کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے, اور اس چیز کے اوپر میں بات بھی زیادہ نہیں کرتا ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بار بار اس کو نکالا جائے, کیونکہ بس وہ ایک دفعہ کا بس بات اس نے کی, پھر میں نے رسپانس دیا, بس بات ختم. میں یہی چاہتا تھا, بٹ اب بات نکل رہی ہے تو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو شاہد انور ہے اور میں ہوں, ہمارا سیم یہ آئیڈیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ بزنس کرے, کام کرے, اور وہ اچھی چیزوں کی طرف نکلے اور یہ فضولیات کی طرف نہ جائے. اور میں بھی یہی چیزیں سکھاتا ہوں, بٹ فرق یہ ہے اس کی آئیڈیالوجی میں اور میری آئیڈیالوجی اور اس کی بات کرنے کے طریقے میں. فرسٹ آف آل ڈس رسپیکٹفل طریقے سے بات کرنا وہ صرف یہی شو کرتا ہے کہ آپ ان پڑھ جاہل ہیں, وہ یہ نہیں شو کرتا کہ آپ بڑے بزنس مین ہیں. کیونکہ جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں وہ کوئی گالیوں سے کسی کو سمجھاتے نہیں ہیں, وہ بڑے سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. اور یہ چیز میں نے نوٹس کی, ناٹ فرام پاکستانی بزنس مین, فرام انٹرنیشنل گریٹ بزنس مین. میں نے یہ ساری چیزیں ان سے نوٹس کی. تو سب سے پہلے دیٹ از ناٹ دا وے یو اسپیک. اچھا, سیکنڈ بات وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کو چھوڑ دینا, بس بزنس کی طرف آئے. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, انٹرنیٹ سارا کا سارا کس زبان میں ہے؟ انگلش میں. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ امیزون فار ایگزامپل, وہ اس کا بڑا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے امیزون کریں. تو امیزون اگر آپ نے اوپن بھی کرنا ہے ویب سائٹ کو, تو کس زبان میں آپ اس کے URL کو لاگ ان کریں گے؟ انگلش. اگر آپ کمپیوٹر کھول ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو انگلش نہیں آتی, تو آپ کس طرح آگے بڑھ کے امیزون کے اوپر سکسیسفل بنیں گے؟ یہ تو ویسی فضول بات نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہی از آلسو کریکٹ, بٹ اس کا انداز غلط ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کام کرنا چاہیے, بٹ کام کرنے سے پہلے ایجوکیشن, انگلش لینگویج اور کمیونیکیشن اسکلس, 3 مین ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ میں دے رہا ہوں. یہ 3 چیزیں آپ نے کر لی, آپ سکسیزفل ہو جائیں گے ہر ایک بزنس, ہر ایک کام, ہر ایک جاب کے اندر, میرے پرسپیکٹو کی طرف سے. حسنین, آپ پہ سب سے زیادہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ کی عمر کم ہے لیکن آپ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. آپ جب اسٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھینس بکریاں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کو لے کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. کیا ایسا بھی کچھ ہے کہ حسنین کو یہ لگنے لگا ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے, یا میں چند چیزوں کے بارے میں دوسروں بچوں سے بہتر جانتا ہوں, تو اس لیے میں ان سے سپیریئر ہوں؟
اچھا ڈپینڈ کرتا ہے آن دی سچویشن, بیکاز پرائڈ از ویری امپورٹنٹ. سیلف پرائڈ آپ نے رکھنا ہے, بیکاز اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے وہ بلیٹنٹلی آپ کو ٹرول کر رہا ہے ان پبلک, تو میں ان کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرتا, میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں, تو بس میں ان کو اگنور کر دیتا ہوں. بٹ اگر بات کی جائے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی, سو دیٹس ناٹ دی کیس. کیونکہ فار ایگزامپل ایک بڑی کلپ وائرل ہوئی تھی, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی, لوگ اس کی بات پر مجھے ٹرول کرتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کچھ لڑکیاں تھیں اسکول کی اسٹوڈنٹس, تو ان اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو راہ دکھاؤں گا, میں آپ کو ایک راہ دکھاؤں گا, تو اس کو ان لوگوں نے پکڑ کے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں راہ دکھائے گا, یہ ہمیں. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ میں ان کو اسی لیے یہ سب کچھ سمجھا رہا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے پوچھا, میں نے پورا کا پورا سیشن لیا اس اسکول کے اندر. پھر اس جو کلاس تھی وہ تھوڑی سینئر کلاس تھی, تو وہ بزی تھی اس وقت, تو انہوں نے پھر مجھے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے, آپ ابھی ہمیں تھوڑا سا ایک سیشن لیجیے. تو سب سے پہلے تو میں کہیں پر یہ سب کچھ نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو کنسیڈر ہی نہ کروں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بچہ میری طرح بن سکتا ہے, بس صرف اور صرف وہ جو محنت ہے, وہ جو ہارڈ ورک ہے, وہ ٹیلنٹس جو بنانے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں پرائڈ سب سے پہلے کرتا نہیں ہوں اپنے کام کے اوپر, کیونکہ جو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے الحمدللہ. اور اگر بات کی جائے پرائڈ کی اگینسٹ پیپل لائک مائی ہیٹرس, تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں ان پر ہیٹ کرتا ہوں, میں ان پر ہیٹ ہی نہیں کرتا, میں ان پر پٹی کرتا ہوں, کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر کچھ بہت ہی خراب چل رہا ہے, اسی لیے یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ یہ میرے اوپر ہیٹ کر رہے ہیں. اگر ایک بندے کی زندگی کے اندر اتنا سب کچھ برا چل چکا ہے, ان کے ماں باپ نے یقیناً ان کو نگلیکٹ کیا ہوگا ان کے بچپنے کے اندر, یا کچھ تو غلط ہوا ہوگا, اسی لیے یہ آج اس طرح بن چکے ہیں. میں ہیٹ ان پر بھی نہیں کرتا, نہ میں ان کے اگینسٹ پرائڈ کرتا. حسنین, آخری ایک تنقید پر سوال, آپ کی آواز پر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے, کیا آپ یہ ایکسنٹ بناتے ہیں, یا پھر یہ جیسے جیسے آپ بالغ ہوتے جا رہے ہیں آواز میں چینج آ رہا ہے, یا پھر واقعی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تھیراپی لی ہے, یا جان بوجھ کے ایسا ایکسنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں, یہ حقیقت کیا ہے؟ اچھا, لوگ اٹریکٹ کرنے کی میری عمر ہے نہیں, اس کا وقت آ جائے گا, پھر اس وقت ہم لوگ کر لیں گے. اور میرے پاس پہلے سے ہی بہت سارے اچھے لیکن آپ اپنی عمر سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, جی شاید ان کو لگ رہا ہے. جی نہیں, تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے ابھی بھی اڈور کرتے ہیں, مجھ سے ابھی بھی بہت ساری محبت کرتے ہیں, تو ان کو اٹریکٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی سب سے پہلے. اور جن دنوں ضرورت آئے گی وہ کہیں آج سے 6-7 سال بعد کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو اٹریکٹ کرنے کا سوال آتا ہی نہیں ہے. تھیراپی کی بات کی جائے تو تھیراپی دیٹ از سم تھنگ دیٹ ریکوائرز لائک لیکس اینڈ لیکس آف روپیز. اور میرے پاس انسٹیڈ آف اسپینڈنگ سو مچ منی آن سم تھنگ لائک دیٹ, میں اپنا میرے پاس بہت سارے بزنس پلانز ہیں کہ میں ایک نئی کتاب لانچ کروں. پھر میرے پاس یہ بھی پلان تھا کہ میں ایک ایسا شو لانچ کروں جہاں پر میں ینگسٹرز کو اپنے ساتھ لے کر آؤں. بٹ میرے پاس ہمیشہ ریسورسز کی کمی آ جاتی ہے, کیونکہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے پاکٹ سے پیسے ڈال کے کر رہا ہوں, تو میرے پاس ریسورسز کی کمی آ جاتی ہے. سو ہاؤ ول آئی پے فار سچ ایکسپینسو تھیراپیز, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگزسٹ کرتی بھی ہیں یا نہیں کرتی. لوگ تو خود سے بنا بھی دیتے ہیں زیادہ تر انفارمیشن. اور بات کی جائے ایکسنٹ کی, تو میرے پاس ابھی بھی میں 2-3 ایکسنٹس بول سکتا ہوں. میں برٹش ایکسنٹ بھی بولتا ہوں, میں امریکن ایکسنٹ بھی بولتا ہوں, میں نے 2-3 اور بھی سیکھی ہیں. بٹ بیسکلی جب میں نے ٹیچنگ شروع کی تو مجھے فیل ہوا کہ لوگ, میری فیوریٹ ایکسنٹ برٹش ہے. مجھے فیل ہوا کہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں برٹش کو. جب میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں ان کو لگتا ہے کہ میں کوئی کسی اور ہی انگلش کے اندر بات کر رہا ہوں. تو ٹیچنگ کے اندر ایک بہت مین بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو امپریس کرنے کے لیے انگلش نہیں بولنی ہے, آپ نے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے بولنی ہے. تو میں نے انگلش امریکن بھی چھوڑ دی, برٹش بھی چھوڑ دی, میں نے ایک پاکستانی بنا دی جس کے اندر وہ سمجھ پائیں. تو ابھی جب میں برٹش کے اندر بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں فیک ایکسنٹ ہے. اچھا, پھر جو ٹون ہے یا جو پچ ہے, تو وہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے, وہ گریجولی چینج ہوتی ہے ٹون, وہ پچ چینج ہوتی ہے. میرا انسٹیڈ آف چینجنگ وہ وائس میرے پاس ابھی 2-in-1 چل رہا ہے, سمجھ لیں. بٹ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو دوسری وائس ہے, جو ڈیپ والی وائس ہے, اس کے ساتھ میں یوز ٹو نہیں ہوں. تو کبھی کبھی میں ویڈیوز ویسی فن کے لیے اس میں بنا دیتا ہوں, کیونکہ مجھے ویسی تھوڑا سا ٹرائی کرنا ہے. اور میرے اپنے جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے اس ووکلس کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یو شوڈ ٹرائی یوزنگ دی ادر وائس, تاکہ وہ بھی میچور ہو جائے, کیونکہ کل کو آپ نے اسی وائس سے بات کرنی ہے. بٹ اصل میں اس وائس کے اندر جب میں زیادہ دیر بات کرتا ہوں تو میری پھر ووکل اسٹرین ہوتے ہیں, تھک جاتے ہیں, اور پھر وائس کریک ہوتی ہے, اور آخر میں ویسے ہی اس وائس کی طرف لوٹ آتا ہوں. تو انسٹیڈ آف جسٹ ڈوئنگ سو مچ, میں کہتا ہوں کہ اگر لانگ فارم ویڈیوز ہے تو بس اسی وائس میں کر لیتا ہوں. اگر کوئی قسم کا کوئی کوٹ کہنا ہے تو ویسے ہی میں مزے کے لیے جو ہے دوسری وائس کے اندر کہہ دیتا ہوں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ اٹریکشن, اٹس ناٹ اباؤٹ فیکنگ دی ایکسنٹ, اٹس جسٹ کہ میرے پاس ہیں ہی 2 وائسز, اور انشاءاللہ آج سے آنے والے 4-5 سالوں کے اندر یہ وائس ہوگی ہی نہیں, پھر وہی دوسری وائس چلے گی.